قدیم زمانوں میں مختلف رسول جب اپنی اپنی قوموں کے پاس پیغام لے کر جاتے تھے تو نہ صرف یہ کہ قوم کے لوگ انکار کرتے تھے بلکہ ان پر زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، زور و زبردستی کے بعد یہ کہتے تھے کہ اگر تم کو رہنا ہو تو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، گھر واپسی کرنی ہوگی، یعنی تو ہم تم کو نکال کر باہر کریں گے۔ اس طرح پر ان کے دعوے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ان کے رب نے ان پر وحی کی کہ ظالمین کو ہم ضرور ہلاک کر کے رہیں گے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے اگر ہم نے معاہدے کی پابندی کی، دستور اور قانون کے مطابق اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کی، جد و جہد کی، تو ضرور ایسا ہوگا کہ ہم یہاں آرام سے رہیں گے، اور جو اس طرح کی زیادتی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، وہی لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ اس طرح کا جو مطالبہ کرتے ہیں، اب ہمارے دیگر برادران وطن کو جو اس دستور اور قانون کو آنکھوں کا تارا مانتے ہیں، ان سب کو غور کرنا ہوگا کہ وہی لوگ اس دستور کے باقی رکھنے کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ وہ اگر دستور کو باقی رکھنے کی اور اس قانون کو محفوظ رکھنے کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے، تو مسلمانوں کا ساتھ انہیں بھی حاصل ہوگا۔ مسلمانوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس دستور کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دستور تو اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید احادیث نبویہ ہے۔ اگر آپ نے معاہد ہونے کی حیثیت سے ہم کو اپنے شانہ بشانہ لے کر چلتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ ہم دستور کی حفاظت کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، تو ہم قائم رہیں گے۔ لیکن اگر آپ لوگ ہی اس دستور کو بدلنے کے سلسلے میں حامی بن لیں گے، اپنا نیا دستور تھوپ دیں گے اور ایسا دستور تھوپ دیں گے جو یہاں کے رہنے والوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، تو پھر مسلمانوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جو آپ کی دستور کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اسی لیے میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا کہ اس دستور کی پاسداری صرف ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے برادران وطن کی ذمہ داری ہے۔ ہر جگہ اکثریت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اقلیت کی حفاظت کرے۔ اگر آپ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہو، میرے غیر مسلم بھائیوں کان کھول کر سن لو، اگر آپ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہو جو کہ ہمارا بھی ملک عزیز ہے، تو ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ ہم بھی اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کے بچاؤ کے لیے آپ سے آگے رہیں گے۔ لیکن آپ ہی بچانا نہیں چاہتے تو پھر ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر یہ ملک تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو پھر کسی عبد الرحمن پر، عبداللہ پر کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ ہر جگہ ذمہ داری ہوتی ہے اکثریت کی، اکثریت اس کی حفاظت کرے، اقلیت کو ساتھ میں لے سکتی ہے۔ آپ لوگ اکثریت میں ہیں، 80% آپ لوگ ہیں جس کا آپ کو بڑا غرور ہے، بڑا گھمنڈ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفرت پیدا کر کے دستور کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگ دستور کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم بھی آپ کی ساتھ داری دیں گے اور اس دستور کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو بہرحال ہم بحیثیت مسلمان ہم اپنے معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ ہم یہاں پر رہیں گے، مساجد قائم ہوں گی، مدارس بنیں گے، تعلیم گاہیں چلتی رہیں گی، آپ ہمیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے اور ہم بھی کسی معاملے میں کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ آپ اپنا جو کرنا ہے کریں، ہم اپنے معاملات جو بھی دینی معاملات ہیں وہ اپنی شریعت کے مطابق، قرآن حدیث اور حدیث نبویہ کے مطابق کرتے رہیں گے۔ ہم آپ کو کوئی چھیڑیں گے نہیں، اور آپ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر کے ہمیں ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر تکلیف نہ دیں، پریشان نہ کریں، تو یہ ملک کا امن و امان بھی قائم رہے گا۔ اور ہمیں امید ہے کہ ہم جو ہے خیر و خوبی کے ساتھ آپس میں پہلے سے جیسی محبتیں تھی، صدیوں سے جیسے ہم آپ مل جل کر رہا کرتے تھے، اسی طرح سلسلہ بھی آگے چلتا رہے گا۔ اگر اس کا الٹا ہوگا تو اس کا نقصان نہ اسلام کو ہوگا نہ مسلمانوں کو ہوگا۔ اسلام اور مسلمانوں کے مٹانے کی کوششیں تو آج سے نہیں 1500 سال سے ہوتی رہی۔ چنگیز خان گیا، وہ مٹ گیا، چلا گیا، اسلام نہیں مٹا۔ اسی طرح پر ڈھیروں سارے لوگ آئے، انہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹ سکے گا۔ اور یاد رکھیں، اگر مسلمان مٹ جائے تب بھی اسلام نہیں مٹے گا۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران، اگر ہم مٹ بھی جائیں، مسلمان ختم بھی ہو جائیں، اسلام تو ختم نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو پھلتا رہے گا، پھولتا رہے گا، نئی نئی بستیاں اسلام کی آباد ہوتی رہیں گی۔ اسی طرح پر جو ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی فکریں اور کوششیں کی تھی، انہی لوگوں میں سے کچھ اچھے افراد تیار ہوں گے جو اسلام کی آغوش میں پناہ لیں گے اور اسلام کی اشاعت کے لیے بہت بڑا کردار نبھائیں گے۔
تو یہ تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، اسلام کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو بہرحال اسلام کی فطرت میں، قدرت نے یہ لچک ہی دی ہے، جتنا تم اسے دباؤ گے اتنا ہی ابھرتے رہے گا۔ تو اگر ہمارے بعض فرقہ پرست ہمارے دوست احباب، ہمارے غیر مسلم بھائی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیفیں دے کر، مسلمانوں کو ستا کر انہیں اسلام سے پیچھے کیا جائے گا، اسلام کو مٹانے کی کوششیں ہوں گی، اس ملک سے اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کی شناخت مٹا دی جائے گی، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، بھول ہے، جو کہ اکثریت طبقہ ایسا نہیں سمجھتا، لیکن بعضوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ذہنوں کی باتوں کو نکال دے اور جو ہے وہ محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، شفقت و نرمی کے ساتھ اور مسلمانوں سے اپنے تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے ہی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ملک بھی امن و امان سے رہے گا، ہم سب بھی امن و امان سے رہیں گے۔